أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، جی تو سبق نمبر 16 قواعد النحو میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اللہ کی توفیق سے ہم نے حال پڑھا ہوا ہے جی۔ تو پہلے مجھے تھوڑا سا کنفرم کریں کہ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، تو اس میں ہم نے حل پڑھ لیا تھا، اور ہم اب اس میں پڑھنے جا رہے ہیں تمیز۔ تو تمیز کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تو تمیز جو ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پہچان کرانے والا، پہچان کرانے والا تمیز۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بدتمیز، تم بہت بدتمیز انسان ہو، تو بدتمیز کا مطلب ہے کہ جس کو پہچان نہ ہو، یا تم میں تمیز ہے کہ نہیں، مطلب تمہیں پہچان ہے کہ نہیں، تو پہچان کرانے والے کو تمیز کہتے ہیں۔ تمیز کو ایک اور بھی کہتے ہیں، ایک اور نام بھی اس کا ہے ممیز، وہ زیر سے ممیز، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل یعنی پہچان کرانے والا، ممیز۔ اچھا جی، اور جس کا پہچان کراتا ہے اس کو کہتے ہیں ممیز، وہ زبر کے ساتھ ہے، ممیز، پہچان، پہچان کیا ہوا، پہچان کیا گیا، اس طرح کے پہچان کیا گیا۔ اچھا، تو تمیز اس کو کہتے ہیں جو پہچان کرتا ہو، پہچان کرانے والا ہو، ممیز بھی اس کو کہتے ہیں، اور جس کی پہچان کراتے ہیں اس کو ممیز کہتے ہیں۔ اچھا، تو قصہ اس طرح ہے کہ جو ممیز ہے اس میں ابہام ہوگا، ابہام، ابہام کا مطلب ہے یہ ممیز غیر واضح ہوگا، ابہام کا مطلب ہے غیر واضح، یہ غیر واضح ہوگا، پھر تمیز آ جائے گا جی، اور تمیز اس میں پہچان کرائے گا۔ تو یہ اس کا قصہ ہے۔ تو چلیں اس کا اس کی تعریف جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، اس کی تعریف۔ تو اس کی تعریف اس طرح ہے کہ آ، وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز، مفرد یا اسم، مفرد یا اسم، وہ اسم نکرہ جو کسی مفرد چیز، مبہم چیز، مفرد یا جملہ، تو یہ بات یاد رکھیں، تمیز یا مفرد کا ابہام دور کرے گی یا جملہ کا، یہ ذہن میں ابھی فی الحال ڈال دیں، ابھی ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ آ، تمیز جو ہے اسم نکرہ ہوگا، اور نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تنوین ہوگی، تو جس چیز میں تنوین آ گئی وہ نکرہ ہوگا۔ اچھا جی، تو وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز، مفرد یا مفرد اسم یا جملہ کے بعد اس لیے ذکر ہو کہ وہ موجودہ ابہام کو دور کرے، ابہام کو دور کرے، مطلب یہ واضح کرے، وضاحت کرے، تو اس کو ممیز کہتے ہیں، جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں۔ اچھا جی، چلو اب مثال سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مثال سنیں، اس نے لکھا ہوا ہے اسنا عشرہ، 12، اسنا عشرہ کا کیا مطلب ہے؟ 12۔ اب 12 کیا چیز، 12 کیا چیز ہمیں نہیں پتا، 12 انڈے، 12 کتابیں، 12 سال، 12 مالٹے، 12 سیب، اب اس سے کیا مراد ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ابہام ہے، اس 12 میں ابہام ہے،
مطلب یہ 12 جو ہے یہ غیر واضح ہے، یہ غیر واضح ہے تو اس میں ابہام ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک اسم نکرہ گیا، شہرن۔ شہرن کا مطلب ہے مہینے، تو اس کو ہم نے نام دیا تمیز۔ تو ابھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ 12 مہینے اس سے مراد ہے۔ تو میں 12 میں ابہام تھا، کنفیوژن تھا، غیر واضح تھا، لیکن جب شہرن آ گیا کہ یہ 12 مہینے مراد ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ گیا۔ تو ہم نے اسنا عشرہ کو کہا ممیز، کیا کہا؟ ممیز۔ اور شہرن کو کیا کہا؟ تمیز، یا شہرن کو کہو ممیز، اس کو کہو ممیز شہرن کو۔ تو شہرن نے جو ہے وہ ابہام دور کر دیا، تو شہرن کو ہم نے نام دیا تمیز۔ اچھا جی، اب یہ وضاحت دیکھ لیں، وضاحت میں کیا کہہ رہے کہ مذکورہ مثال میں اسنا عشرہ ممیز ہے اور شہرن تمیز ہے۔ اسنا عشرہ میں ابہام ہے، مطلب 12 کیا چیز ہے؟ واضح، غیر واضح۔ کس سے کیا مراد ہے؟ 12 افراد یا 12 کتابیں یا کچھ اور شہرن نے اس ابہام کو دور کر دیا، مطلب واضح کر دیا کہ اس سے 12 مہینے مراد ہے۔ تو امید ہے یہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب اس میں ممیز عموماً عدد اور وزن ہوتا ہے۔ عموماً کا مطلب ہے اکثر، اکثر جو ہے یہ عدد اور وزن کا نام ہوتا ہے ممیز۔ ممیز یعنی تمیز کی بات کر رہا ہے، اکثر عدد اور وزن ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو نہیں سر، ممیز ہے یہ ممیز ہے، ممیز، ممیز اکثر عدد اور وزن ہوتا ہے۔ پہلے اس نے عدد کی مثال دی ہے، عدد کی مثال دی ہے اندی خمسۃ عشر کتابن۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اندی خمسۃ عشر کتابن، تو اگر میں اس کو اس طرح لکھ لوں کہ عندی خمسۃ خمسۃ عشر، میرے پاس 15، خمسۃ عشر کا مطلب ہے 15، میرے پاس 15۔ تو اب اس جملہ میں، اس میں میرے پاس 15، تو اس میں ابہام ہے، اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے۔ یعنی یہ خمسۃ عشرہ کو اگر آپ دیکھ لیں، یہ خمسہ عشرہ کو، یہ خمسہ عشرہ جو ہے اس میں ابہام ہے، تو جب اس میں ابہام ہے تو یہ ہوا ممیز، یہ ہوا ممیز، اس میں ابہام ہے خمسۃ عشرہ۔ تو اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کتاب بنا گیا، تو ہم نے کہا کتابن، تو کتابن کو میں نے کہا تمیز، کیونکہ اس نے وہ ابہام دور کر دیا کہ میرے پاس 15 کتابیں ہیں۔ اچھا جی، تو اگر آپ دیکھیں ہندی، میرے پاس خمسہ عشرہ، 15، 15 کیا چیز؟ 15 جو ہے کتابیں ہیں، 15 افراد ہیں، 15 مالٹے ہیں، 15 مہینے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ 15 دکانیں ہیں۔ تو اس میں ابہام ہے، یہ 15 میں، جب یہ 15 میں ابہام ہے تو پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کتاب بنا گیا، تو کتابن کو ہم نے کہا تمیز۔ تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو ابہام کو دور کرے، غیر واضح کو واضح کرے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مثال دی ہے وزن کی، وزن کی مثال دی ہے۔ وزن میں عندی تن قمحن، عندی میرے پاس، تنن ایک ٹن، ایک ٹن۔ اب اس تنن میں ابہام ہے، اس تنن میں ابہام ہے، تو اس تنن میں جو ہے یہ غیر واضح ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ ایک ٹن کیا، ایک ٹن کیا، ایک ٹن چینی ہے، ایک ٹن جو ہے وہ گندم ہے، یا ایک ٹن جو ہے وہ آٹا ہے، ہمیں اس میں ابہام ہے، تو اس تن کو ہم نے کہا ممیز، اس کو ہم نے ممیز کہا۔
تو پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آ گیا قمحن، قمحن آ گیا، مطلب گندم. تو اس قمحن نے جو ہے وہ ابہام دور کر دیا کہ میرے پاس 1 ٹن گندم ہے. تو اس کو ہم نے نام دیا تمیز یا ممیز، تمیز یا ممیز. اچھا جی. تو اب آ، اس کی ترکیب کوئی کر سکتا ہے؟ اندی تن قمحن، اندی تن قمحن، ترکیب. جی عمران بھائی کوشش کریں. یہ کیمرہ جس کا آف آن ہے وہ آف کریں یار. عندي مضاف یا ضمیر مضاف الیہ. ماشاء اللہ. جی. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا جی یا مضاف الیہ. اور تن تن یہ ممیز. ممیز اور قمحن تمیز. ممیز تمیز مل کر خبر مبتدا خبر مل کر ممیز تمیز مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو. اچھا جی، یہ ممیز ہے اور قمحن تمیز ہے. تو تمیز. ممیز تمیز مل کر یہ ہوا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. تو عندی جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مقدم ہوا، تن ممیز قمحن تمیز. تو مبتدا اور تمیز نو سوری ممیز اور تمیز مل کر مبتدا مؤخر بن گیا. تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی یہ اوپر والے کی ترکیب کریں. عندی 15 کتابا. عندي اس کی مضاف ترکیب کریں. عندي مضاف یا ضمیر مضاف الیہ. جی. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مقدم. جی. 15 ممیز اور جی کتابا تمیز. ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر. ماشاء اللہ. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا جی. تو اب اگر آپ دیکھیں، میں نے جملہ لکھا کہ عندی 20، عندی 20. ترجمہ کریں اس کا. عندی 20. میرے پاس 20. میرے پاس 20. تو ابہام کس میں ہے جی بولیں؟ 20 پتہ نہیں کہ کیا ہاں، چیز ہے، بس یہی ابہام 20 ہے. میں ابہام ہے. تو جب 20 میں ابہام ہے تو یہ 20 ہوا ممیز. یہ کیا ہوا؟ ممیز. اس 20 میں ابہام ہے کہ 20 کیا چیز، ممیز. کہ 20 کتابیں ہیں، 20 جو ہے کمرے ہیں. میرے پاس 20 کیا چیز ہے؟ تو اس میں ابہام ہے، تو اس کو ہم نے کہا ممیز. پھر اگر میں نے لکھ دیا قلمن، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قلمن آ گیا اور اس نے اس کا ابہام دور کر دیا. تو قلمن کو ہم نے نام دیا تمیز. قلمن کو نام دیا کیا؟ تمیز. اچھا. تو تمیز جو ہے وہ ابہام دور کرے گا، کس کا؟ ممیز کا. اچھا جی. تو اب اس کے بعد یہ تو عدد اور وزن کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، یہ نیچے والے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات جملے میں بھی ابہام ہوتا ہے. بعض اوقات جملے میں بھی ابہام ہوتا ہے. اچھا. تو دیکھیں جی، بعض اوقات جملے میں بھی ابہام ہوتا ہے. اس ابہام کو دور کرنے والے کو تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں. تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں. اچھا جی. اب دیکھیں جی، انا اکثر من کا.
انا میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تم سے، میں تم سے زیادہ ہوں. تو اب اس پورے جملے میں ابہام ہے، اس پورے جملے میں ابہام ہے کہ تم میں کس سے زیادہ ہوں، میں تم سے کس چیز میں زیادہ ہوں. میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، میں تم سے ذہانت میں زیادہ ہوں، میں تم سے علم میں زیادہ ہوں. میں تم سے کس چیز میں زیادہ ہوں. تو اس پورے جملے میں ابہام ہے. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ جملہ کس طرح ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو انا مبتدا ہے اور اکثر من کا اس کی خبر ہے. تو یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، پورا جملہ ہے، لیکن اس پورے جملے میں ابہام ہے. تو جب ہم نے اس کے ساتھ لگایا مالن، کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے لحاظ سے، یا ہم نے اس کے ساتھ لگایا علمن، میں تجھ سے زیادہ ہوں علم کے لحاظ سے، تو اس مالن کو میں کہوں گا تمیز نسبت. تمیز نسبت یا تمیز جملہ. یا اگر علمن ہم نے لگایا تو اس کو ہم کہیں گے تمیز جملہ، تمیز جملہ یا تمیز نسبت. اچھا، تو اگر ہم اس کو لکھ لیں کہ انا اکثر من کا، انا اکثر من کا، میں تو سے زیادہ ہوں، اور پھر میں لکھ لوں مالن، مال میں، تو اس مالن نے وہ ابہام کو دور کر دیا. تو اس مالن کو ہم کہیں گے تمیز نسبت یا تمیز جملہ. اچھا، تو الحمدللہ یہ ہمیں سمجھ آ گئی. تو اب ہم اس کا اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل بناتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھ آ جائے. اچھا، یہ جو تمیز ہے، یہ پن تو بہت خراب ہوگی. یہ تمیز جو ہے، اس کے دو ٹائپس ہیں تمیز کے. اچھا، یہ میں مٹا دیتا ہوں. یہ جو تمیز ہے، ایک ہمارے پاس ہے تمیز مفرد، اور ایک ہمارے پاس ہے تمیز جملہ. دو ٹائپس ہے اس کی، ایک تمیز مفرد اور دوسرا تمیز جملہ. اچھا جی، تو تمیز مفرد جو ہے، تمیز مفرد، اس کے دو ٹائپس ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک عدد اور ایک وزن. اچھا جی، تمیز مفرد کے دو اقسام ہیں، ایک عدد اور دوسرا وزن. اچھا جی، تو عدد میں اگر ابہام ہو تو اس ابہام کو دور کرنے والے اسم نکرہ کو کہیں گے تمیز مفرد. اگر وزن میں ابہام ہو تو اس ابہام کو دور کرنے والے کو ہم کہیں گے تمیز مفرد. اچھا، تو اس کو ہم کہیں گے. اور اگر جملے میں ابہام ہو، جملے میں ابہام ہو تو جو اسم نکرہ اس ابہام کو دور کرے اس کو کہیں گے تمیز جملہ یا تمیز نسبت. اب ہمارے پاس جو ہے اس کی مثال ہے رأیتو. رأیتو احد عشرة. یہ بتائیں، یہ قرآن کی کوئی آیات ہے؟ رأیتو احد عشرة، یہ بتائیں. رأیتو احد عشرة، جی جی، یہ کون سی کس صورت کی سورہ آیات؟ یوسف، سورہ یوسف کی سورہ آیات ہے، ماشاء یوسف کی اللہ. ہے۔ جی، تو اب یہ بتائیں، اس کا پہلے ترجمہ کریں. رأیتو احد عشرة. رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ 11، 11 11، ستارے، 11 کوكبن. 11، جی کوكبن ستارے. اچھا جی، اب یہ بتائیں، یہ کوكبن تمیز ہے؟
ये कौन सा तमीज़ है? तमीज़ جی، मुफरद, तमीज़ जुमला? یہ تمیز جملہ ہے۔ ये तमीज़ जुमला है। जी। अच्छा। जी, कोई और बताएं, ये तमीज़ मुफरद है या तमीज़ जुमला है? कोई और भी बताएं। हाफिज इमरान भाई बताएं, ये कौकबन तमीज़ मुफरद है या तमीज़ जुमला है? खान अयूब भाई बताएं, तमीज़ मुफरद या तमीज़ जुमला? अच्छा, अगर आप देखें, ये अहद आशरा में जो है, ये इबहाम है। जब इसमें इबहाम है तो ये मुमय्यज़ हुआ। अब ये अदद में जो है इबहाम है, ये अदद में इबहाम है, तो ये हुआ तमीज़ मुफरद। ये क्या हुआ? तमीज़ मुफरद। 11 में जो है वो इबहाम के, मैंने 11 क्या देखा? मैंने 11 सितारे देखे, जो है मैंने 11 क्या चीज़ देखी? 11 कलम देखे, 11 किताबें देखी, 11 बिल्डिंग देखी। तो इस 11 में इबहाम है, तो अदद में इबहम है। तो अदद में जब इबहम होगा तो उस तमीज़ को हम कहेंगे तमीज़ मुफरद। अच्छा जी, ये तमीज़ मुफरद होगा। तो अब ये जो खबर के हवाले से थोड़ा सा ये बात नोट करें। आपने जो तरकीब की थी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरकीब की थी आपने, लेकिन आपसे थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई थी। ये आइंदी तन तन कमहन में, इसमें आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अ, हिंदी को जो है आपने मुब्तदा बनाया, हिंदी को आपने मुब्तदा बनाया, और मैंने इसको खबर बनाया। तो खबर के लिए ये थोड़ा सा नोट करें, ये तरकीब भी आपकी थोड़ी थोड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो खबर है ना, ये खबर मुफरद भी हो सकती है, मतलब एक लफ्ज़। अच्छा, एक इसम। और ये खबर जो है ये जुमला भी हो सकती है, जुमला। और ये जो खबर जो है ये शिबह जुमला भी हो सकता है, शिबह जुमला। और शिबह जुमला में जो है ये दो आते हैं, ज़र्फ और मुरक्कब जारी। इसका ही मतलब है कि जहाँ पर ज़र्फ आ जाएगा तो वो शिबह जुमला बनेगा, यानी वो खबर बनेगा। यानी जहाँ पर जर मजरूर आ जाएगा तो वो शिबह जुमला बनेगा, यानी वो खबर बनेगा। तो अब ये बताइए, हिंदी क्या बना? ये जार मजरूर और ज़र्फ ہندی में خبر، खबर तो बना। ये बताइए, जार मजरूर और ज़र्फ में ये क्या बना? یہ جار مجرور، नहीं, मेरे पास जगह की बात हो रही, मेरे یہ पास ظرف، ज़र्फ बना। ظرف ظرف۔ ज़र्फ प्याले को कहते हैं ना, जगह को कहते हैं, या टाइम को कहते हैं। तो ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। अच्छा जी, तो ये ज़र्फ बना, तो इस वजह से ये शिबे जुमला होकर ये खबर मुकद्दम बन गया। अच्छा जी, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आ, वाज़ेह हो गया। अब इसमें अब इसमें कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, या चले आगे हम चलते हैं, सवाल और तदरीबात। हाल की तारीफ़ करें, मिसाल बयान करें। ये तो आसान है, ये आप लोग खुद देख लें। तमीज़ की तारीफ़ करें, तमीज़ की तारीफ़ करें, ये तो अभी भी पढ़ लिया कि तमीज़ वो इसम नकिरा है जो किसी मुबहम, मुफरद, किसी मुबहम مفرد یا جملہ سے تمیز हाँ मुबहम, मुफरद या जुमला की वजाहत करे। मुफरद मुबहम या मुफरद ना मुबहम जुमला की वजाहत करे। मुबहम मुफरद या मुबहम जुमला की वजाहत करे, तो उस इसम नकिरा को कहते हैं तमीज़। अच्छा जी,
قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں، جس کی حالت بیان کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ جی، کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں۔ جس کا اسے ابہام دور کیا ذوالحال، جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ جس تمیز، اس کو ممیز، ممیز کہتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 3، ممیز عموماً ڈیش ہوتا ہے۔ ممیز عموماً ڈیش ہوتا ہے۔ اکثر عدد اور وزن ہوتا ہے، کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے۔ جی اکثر عدد اور اکثر وزن ہوتا عدد ہے، اور وزن ہوتا ہاں کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے۔ عندی تن قمحن میں قمحن ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ہے، تمیز ہونے کی وجہ سے تمیز منصوب۔ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اچھا، یہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں نا، منصوبات 12 ہیں، تو وہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں کہ یہ جی، منصوب کیوں ہے، تو تمیز ہمیشہ منصوب ہوگا، یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا ہوں۔ اچھا، نمبر 4، درزیل جملوں میں ذوالحال اور حال کو پہچانے۔ جلس المذنب خائفا، جلس المذنب خائفا، م- ہاں، مذنب، مذنب کا ترجمہ کیا؟ گنہگار، خائفا ڈرا ہوا۔ یہ حال، حال ذوالحال ہاں، یہ ذوالحال کون ہے؟ ہے، ذوالحال المذنب۔ مذنب ذوالحال ہوا۔ اچھا جی، اور یہ حال جو ہے یہ کیا ہے؟ خائفن۔ اچھا جی، اب اس کی یہ ترکیب کریں۔ جلسہ فعل، جی، آ، اس میں المذنب، ہوا ضمیر فاعل، نہ نہ، المذنب ذوالحال نہیں میں، المذنب ذوالحال اور اور خائفن خائفن حال، 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 حال پلس حال، نہ ذوالحال پلس حال حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا، فائل جلسہ کے ہوا۔ لیے، ماشاء جلسہ اللہ، فعل، بارک اللہ فیک۔ تو فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ فعل خبریہ اپنے ہوا۔ فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک جی۔ یہ دوسرے میں بتائیں، عادت تاجر و رابحن، اس میں تاجر اور رابحن کیا یہ کیا ہے؟ حال ذوالحال، حال ذو الحال ہے۔ یہ حال ذوالحال، اچھا جی، اب ترکیب بھی کریں۔ عاد فعل، التاجر ذوالحال، رائحا حال، حال ذوالحال مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ لا تأکلوا طعام حارا، حارا اس میں کیا ہوا؟ حارن اس یہ گرم، یہ گرم، حال ذوالحال، یہ حال ہوا، اور جی، الطعام حال ہوا، تو حال ذو الحال سے کیا بنے گا ترکیب میں؟ یہ مفعول بھی، مفعول بھی، کیونکہ طعام پر نصب ہے۔ اچھا، لا تشرب قائما، تو یہ ہمارے پاس ہوا قائما حال ہے۔ اچھا جی، یہ حال ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب اس میں سوال نمبر 5، درزل جملوں میں ممیز اور تمیز کی نشاندہی کریں۔ جی، تو ہوا افصح، وہ زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لسانن، لسانن زبان میں۔ زبان میں، تو اب بتاؤ تمیز کون سا ہوا؟ لسانن، یہ لسانن، لسانن کیا ہوا؟ تمیز ہوا، تو یہ تمیز جملہ ہے یا تمیز جی، مفرد ہے؟ یہ تمیز جملہ ہے۔ تمیز جملہ ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ یعنی وہ مجھ سے کس چیز میں فصاحت رکھتا ہے، تو پورے جملے میں ابہام ہے۔ اچھا جی، اشترے تو، ابہام ہے، اشترے تو لترن لبنن، لترن لبنن، اس نے ایک لیٹر لترن لبنن، دودھ کو کہتے ہیں نا، اس نے 1 لیٹر دودھ خریدا، جی، نہ میں نے، سوری، اشترے تو میں نے 1 لیٹر دودھ خریدا،
تو ممیز کون ہے، تمیز کون ہے؟ ممیز لترن ہے اور تمیز لبنن. اور یہ کون سا تمیز ہے؟ یہ تمیز جملہ ہے. یہ تمیز نہیں، تمیز مفرد ہے. مفرد ہے کیونکہ لیٹر وزن ہے. عدد. وزن ہے، وزن. وزن. لیٹر وزن ہے نا. تو یہ جی. تمیز عدد ہے، تمیز مفرد ہے. اچھا جی. فی الفصل 20 طالباً. اچھا یہ بتائیں، یہ فی الفصل جو جار مجرور ہے نا، یہ کیا بنے گا، خبر بنے گا یا مبتدا بنے گا؟ یہ یہ خبر خبر مقدم بنے بنے گا. گا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. کیونکہ ابھی ابھی میں نے بتایا کہ جب ظرف ہوگا یا جار مجرور ہوگا تو وہ خبر بنے گا. خبر اچھا میں. جی. تو اچھا، فی الفصل 20 طالباً. تو 20 یہ میں ابہام ہے تو یہ ممیز ہوا، اور طالباً تمیز ہوا. تو یہ کون سا تمیز ہے؟ تمیز مفرد ہے. تمیز مفرد ہے. اور مفرد میں مفرد میں عددی ہے. تمیز عدد ہے. عددی. جی اس کی ترکیب کریں. فی جار الفصل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابت. ثابت صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل ہوا ضمیر کے ساتھ مل کر خبر مقدم. 20 ممیز اور طالباً تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر. خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی اسی طرح شرب تو کا ماء، میں نے پیا کأسن ایک پیالہ. تو اس میں کنفیوژن ہے، ابہام ہے، غیر واضح. کأسن کیا پیا؟ تو پھر آگے آ گیا ماء پانی پیا، تو اس نے ابہام کو دور کر دیا. اچھا جی. اس طرح یہ یہ باقی بھی جو ہے، یہ آخر میں ہے فی السنۃ 12 شہرا. یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ یہ خبر بنے گا. خبر مقدم. خبر بنے گا. اور 12 تمیز یہ ممیز ہے تو یہ تمیز مفرد ہو گیا. تمیز تمیز اور ممیز مل کر مبتدا بن گیا. فلکے سے، فلکی سے، سوٹ کیس میں، یا بیگ کہو، بیگ میں. سمانونا، سمانونا کا کیا مطلب ہے؟ سمانون 80. 80. روبیتن، روپیہ ہے. سوٹ کیس میں یا بیگ میں 80 روپے ہیں. تو اگر روبیتن نہیں ہوتا تو پھر اس میں ابہام ہوتا کہ بیگ میں 80 کیا چیز ہے. بیگ میں 80 کیا چیز ہے، تو اس 80 میں ابہام تھا. تو اس وجہ سے روبین آ گیا، اس نے اس ابہام کو دور کر دیا. تو اس وجہ سے یہ ہوا تمیز مفرد. تمیز عدد اس کو کہتے ہیں، تمیز مفرد یا تمیز عدد. اس نے عدد کے ابہام کو دور کر دیا. امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی جو سبق نمبر 17 ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. یہی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.